ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، بہت ایمان افروز ان کے واقعات، ان کی باتیں، اور ابھی ہم ان کا جو کردار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، مدینہ میں، اس کے بارے میں تھوڑا ذکر کریں گے۔ پیچھے ہم نے ان کے غزوات میں جو کردار رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر کیا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں ایک واقعے سے، ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ۔ کسی کو اگر یاد ہو کہ ایک خصوصی ایک حدیث ہے ایک خاص جو کہ ان صحابی سے نریٹ ہوئی ہے، ربیعہ اسلمی، یس ماشاءاللہ، کہ انہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تو کچھ مانگ لو مجھ سے، سلنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی تھی کہ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ پھر میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ساتھ۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے تو پھر کچھ اس کے لیے ایفرٹس بھی کرو۔ تو یہ جو ربیعہ اسلمی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جیسے وضو کروانا وغیرہ۔ تو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ زمین عطا فرمائی، اور میری طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک ٹکڑا زمین کا آپ نے دیا۔ پھر یہ ہوا کہ اب یہ زمین جو تھی نا، یہ درمیان میں جیسے ایک درخت وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو ایک درخت جو ہے وہ ہمارا جھگڑے کی وجہ بن گیا۔ اب میرا یہ کہنا تھا کہ یہ جو درخت ہے یہ میری حدود میں ہے، یہ میری زمین کا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ میری حدود کا ہے۔ تو اس معاملے میں ہم دونوں کی تکرار ہو گئی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو بعد میں بذات خود ان کو بھی ناگوار گزری کہ ایسے تو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر وہ اس پر نادم ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں نا پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا ہوا، تو ایک انسان ہونے کے ناطے انسان کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ عذر گناہ تراشتا ہے کہ میں نے تو اس لیے کہہ دیا، وہ تو اس نے یہ کہا تھا تو واپسی میں نے یہ کہہ دیا۔ دوسرا ہوتا ہے وہ صرف اپنے آپ کو ہی چیک کرتا ہے کہ کیا ہوا تھا، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا یا کچھ کر دیا، مجھے تو اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے تھے۔
تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ربیہ اس بات کے بدلے میں اب تم بھی مجھے ایسی ایک بات کہہ لو تاکہ قصاص ہو جائے، فوراً مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا کہ میں تو آپ سے بدلہ نہیں لوں گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اسی طرح کہہ دو ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تمہارے خلاف فریاد کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ان کا ادب بھی تھا نا ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا، اور ان کو پتہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے، اور مجھے اب یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے چاہے وہ مجھے کہہ بھی رہے ہیں، اور وہ کہہ اس لیے رہے تھے کہ تاکہ اللہ کے ہاں مجھے کوئی حساب نہ دینا پڑے اور یہیں پر حساب برابر ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے اور میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو میرا جو قبیلہ تھا بنو اسلم، یہ اسلمی ہے نا، ٹھیک ہے، تو بنو اسلم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس معاملے پر آپ کے خلاف فریاد کریں گے، جبکہ جو کچھ کہا ہے وہ تو انہوں نے خود کہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں، ثانی اثنین ہیں، دو کے دوسرے، غار میں، اذ ہما فی الغار، اور مسلمانوں کے سردار اور ان کی عظمت کی علامت ہیں۔ احتیاط کرو کہیں ابو بکر ادھر متوجہ نہ ہو جائیں، انہوں نے تمہیں میری مدد کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناراضگی کی وجہ سے غصے میں آ جائیں گے، اور ان دونوں کے غصے کے باعث اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے گا، جس کے نتیجے میں ربیہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی دیکھیے ان کا تقوی اور ان کا اسی دنیا میں سارے حساب کتاب چکانے کی ایک ایفرٹ کہ مجھ سے قیامت کے دن حقوق العباد کے حوالے سے کہیں کوئی سوال نہ ہو جائے، کہیں میری کوئی تقصیر میرے سامنے نہ آ جائے۔ اور ساتھ ہی میں آپ ربیہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھیے کہ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقام کو کس طرح پہچانا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، یعنی میرے قبیلے والوں نے، تو میں نے کہا تم سب واپس چلے جاؤ، میری سفارش کی یا میرے ساتھ ایک پروٹوکول بنانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، میں بھی اکیلا ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ جو ہے وہ لفظ بلفظ بیان کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہ بتاتے، کیونکہ مینلی اب جو انہوں نے بتایا وہ تو یہ بتایا نا کہ جھگڑا ہوا اور میں نے سخت بات کہی، تو اپنے خلاف بات کر لینا۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، میں دونوں طرح کے لوگ جو ہیں نا وہ زندگی میں سامنے آتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی انسان چیک کرتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فوراً اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ مجھ سے ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بڑا بلنڈر بھی ہو نا، وہ مان لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں مجھ سے ہوا ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو اس اپنی غلطی پر جو ہے نا وہ پردہ ڈالنے کے لیے اور کئی جو پلانز ہیں نا وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ صاف سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ اپنی غلطی کو اب کس طرح سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسا انسان جو ہے نا وہ اپنے کامیابی کے زینے جو ہے ان کو خود بخود کم کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ کہتے ہیں میری طرف دیکھا اور فرمایا یا ربیہ ما لک وللصدیق، ربیہ تمہارا اور صدیق کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس طرح یہ واقعہ پیش آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جو بعد میں خود انہیں ناگوار گزری۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو بھی اسی طرح مجھ سے یہ بات کہہ لے جس طرح میں نے تجھ سے کہی ہے، تاکہ میرے جرم کا قصاص ہو جائے۔ میں نے اسی طرح کہنے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا، تم انہیں اسی طرح جواب نہ دینا، لیکن تم یہ کہو کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، یعنی ایسے کہہ دو، کیونکہ بات تو کچھ سخت ان کے منہ سے نکل ہی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے کہہ دیا غفر اللہ لکا یا ابا بکر، ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ جب آپ کو جواب دہی کا، اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہوگا نا، تو پھر آپ کبھی بھی اپنے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے رویے پر اپنا کوئی بھی اگر زیادتی ہوئی ہے، کوئی گفتگو میں ہوئی ہے، کوئی
مالی اعتبار سے ہوئی ہے، کوئی اخلاقی اعتبار سے ہوئی ہے، آپ ہمیشہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ سے ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے۔ کوئی بات ہو گئی ہے فوراً معافی مانگیں، کوئی منہ سے نکل گئی ہے فوراً معافی مانگیں، اور کوئی اگر اخلاقی ایسا کوئی گراوٹ والا کوئی کسی کے ساتھ رویہ اختیار کر لیا ہے، یا کسی کا مال آپ کے پاس آیا، یا آپ کسی سٹیج پر زندگی میں اس مال کو کھا چکے ہیں اور اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ وہ تو میرا نہیں تھا، تو اسی دنیا میں جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ میرے پاس آپ کے پیسے تھے، مجھ سے لگ گئے تھے، آپ کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن یہ آپ کے ہیں، اور آپ ان کو دے دیں۔ اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے بات اب بتا نہیں سک رہے اور وہ کوئی اور ہی پیش بن جائے گی بات، تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز میں کمپنسیٹ کر دیں، کوئی ایسا تحفہ دے کر، کوئی ایسے وقت پر ان کی کوئی ایکسٹرا ان کو حق سے زیادہ دے کر، تو کسی نہ کسی طریقے سے اسی دنیا میں کمپنسیٹ کر لیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ معافی تلافی تو کام نہیں آنی۔ قیامت کے دن تو ایک کے نامہ اعمال میں سے نکل کر نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں جا رہی ہوں گی، اور یہ ہے ضمیر، اس کو ضمیر کہتے ہیں، اور کامل ضمیر ہے یہ، اور با کمال نفس تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ اپنی تو کوئی خیال ہی نہیں کہ بس مجھ سے ہو گیا نا یہ، تو اب کچھ بھی ہو جائے مجھے اس چیز کو ختم کرنا ہے اسی دنیا میں۔ اور اس کے بارے میں کچھ جو اسکالرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ اتنا عجیب و غریب یہ واقعہ ہے، اور اتنا عجیب و غریب یہ معاملہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زمین اور اپنے جھگڑے والا معاملہ تو بالکل ہی بھول گئے، اس کا تو کوئی اب ذکر ہی نہیں رہ گیا، اور ساری جو ان کا فوکس تھا وہ اس چیز پر ہو گیا کہ حقوق العباد میں کہیں میرے سے کوئی تقصیر تو نہیں ہو گئی، اور ان کو پتہ تھا کہ حقوق العباد میں صاحب حق کی معافی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں میں پیش رہتے تھے۔ کوئی صحابی اگر کبھی ایفرٹ بھی کی ہے نا کسی نے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایفرٹ کی، اس کے باوجود بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پیچھے ہی رہے، اور یہ ایک نیچرل انکلینیشن بھی ہوتی ہے نا نیکی کرنے کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ وہ نیکی کر چکے ہوتے ہیں جب آپ ہم ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات والا جو ایک مائنڈ فریم ہے نا، وہ بعض لوگوں کا ہوتا ہے، وہ خود بخود ان کا مائنڈ فریم ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر فاستبقوا الخیرات ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں کہ جو ان کو دیکھ کر کچھ ڈسکمفرٹ فیل کر کے تو ان سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور نیکی میں سستی کر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کس کا روزہ ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے کس شخص نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کی کہ انا، میں نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کسی شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ صفات عالیہ جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی ایک ہی دن میں بیک وقت سارا کچھ کر رہے ہیں، روزہ بھی آج ہی رکھ لیا ہے، جنازے کو بھی آج ہی فالو کر لیا ہے، عیادت بھی کسی کی آج ہی کر لی ہے، تو بجائے کسی نہ کسی نیکی کے کام کو پینڈنگ رکھنے کے، جب وہ آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو کر ڈالنا انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کا باعث ہے۔ ہم نے پیچھے تو یہ دیکھا نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بات کہہ لی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر نادم ہوئے، ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہہ لی پھر نادم ہوئے، تو لیکن جنرلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے غصے پر قابو رکھنے والے انسان تھے، اور وہ دین کی خاطر جب غصہ کیا ہے انہوں نے، جب جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہے انہوں نے، جیسے مختلف مواقع پر، جیسے ابھی ہم جب خلافت کا ہم پڑھیں گے کہ جب وہ خلیفہ بنے ہیں تو کتنے کتنے بڑے بڑے چیلنجز تھے، اس میں وہ فرم رہنا جو ہے، وہاں پر اب ہمیں وہ ایک رونے والے رقیق القلب جو ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے نا، وہ نہیں نظر آتے، وہاں ہمیں اسلام کے لیے فرم اور اسلام کے لیے بالکل کلیئر بندہ نظر آتا ہے
کہ جس کو پتہ ہے کہ مجھے اس وقت کون سا کام کرنا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ بھی جہاں پر کچھ ڈبل مائنڈڈ ہوئے ہیں وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوری کلیئرٹی کے ساتھ پتہ تھا کہ مجھے اب یہ کچھ کرنا ہے. تو اس سے کسی کے ذہن میں، ان واقعات سے کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ غصیل انسان تھے یا ان کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں تھا. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ لوگ ساتھ اپنے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک آدمی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور وہ خاموش رہے، کوئی واپسی جواب نہ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرانے لگے اور وہ شخص اپنے ساری جو اگریشن ہے نا اس میں بڑھتا چلا گیا. تو پھر جب وہ بہت ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک حد سے گزر گیا تو پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک دم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اٹھ گئے ہیں اور جس مجلس میں آپ نہیں بیٹھے وہاں پہ اب میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. تو وہ بھی اٹھ کے آپ کے پیچھے آئے اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا تو آپ بیٹھے رہے، جب وہ برا بھلا کہنے میں حد سے بڑھ گیا تو میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا، اس پر آپ ناراض ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا تو شیطان نے مداخلت کر دی اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. شیطان کی مداخلت کیا ہے کہ اب تو رانگ ملٹیپلائی ہو گیا نا، کہ شیطان نے اب یہ کیا کہ ان کا جھگڑا ہو. اب اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے واپسی کو بات کہی تو اب وہ مزید کوئی اور بات کہے گا، ہو سکتا ہے آپ مزید واپسی کوئی اور بات کہیں، تو اس لیے پھر میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بھی کسی بھی ہوتے ہوئے جھگڑے کو ختم کرنے کا یہ بھی ایک بڑا اچھا ٹول ہے جو ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی دو لوگ اگر ہیٹڈ کسی کنورسیشن میں ہیں نا اور آپ ایک اہم ایک شخصیت ہیں ان کے درمیان، ٹھیک ہے، تو آپ اٹھ کے چلے جائیں. اگر آپ اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں گے نا تو وہ ٹیمپو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس ٹیمپو کو توڑنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات چاہے آپ کوئی بھی ہیں نا تو آپ اس چیز کو پھر آپ پکڑ نہیں سکتے اس بات کو. اسی طرح سے غیبت کے بھی علاج میں یہ بھی بتایا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غیبت کر رہا ہے تو آپ اس کا ٹیمپو توڑیں، آپ کو موسم کی بات کر دیں، آپ تھوڑا سا اٹھ کے کچن تک چلے جائیں، اس کی اگر مہمان ہے تو اس کی چائے کا دیکھنے چلے جائیں. تھوڑا سا اگر آپ کوئی کسی طریقے سے ٹیمپو بریک کریں گے نا تو بات کہیں اور چلی جائے گی. اگر پھر بھی نہ جا رہی ہو تو پھر انسان کہہ لیتا ہے کچھ نہ کچھ طریقے سے کہ ہمیں نہیں ضرورت ان کی اس طرح سے بات کرنے کی. یا ایک طریقہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی کوئی اچھائی بیان کی جائے، ان کی کوئی خوبی بیان کر دی جائے تو پھر بھی وہ ٹوٹ جاتا ہے تسلسل انسان کا. تو یہاں پر نا ایک وہ جو جھگڑے کی جو ایک سین بن رہا تھا نا اس کا تسلسل بھی ٹوٹ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے. اور اس سے بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جھگڑے کا ٹیمپو توڑنا کتنا ضروری ہے. آپ دیکھیں وہ جو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے کسی کے قتل ناحق میں اتنا سا بھی ایک جملے کے ساتھ ایک لفظ کے ساتھ بھی اگر اس کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے یا اس کو پرووک کیا ہے تو وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. تو اس لیے کہ اس نے پرووک کیا ہے نا، اور اگر پرووک نہ کیا جائے اور اگر سائڈ پہ ہو جائیں یا دور کریں ایک دوسرے سے ان دونوں لڑتے ہوئے لوگوں کو تو پھر ان کا ٹیمپو بریک ہوگا نا. اگر ساتھ دو لوگ پہلے ہی لڑ رہے ہیں اور ساتھ کوئی پیٹرول اور پھینکنے والا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ جھگڑا بڑھے گا. بہت بڑی اخلاقی تعلیم ہے ان واقعات میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ابوبکر دیکھو 3 باتیں برحق ہیں. کسی آدمی پر جب کوئی ظلم کیا جاتا ہے اور وہ محض اللہ کی رضا کے لیے اس ظلم سے چشم پوشی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے اپنی مدد کے لیے عزیز تر بنا دیتا ہے. اور جو آدمی صلہ رحمی کے لیے کسی عطیے اور فیاضی کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت کی فراوانی سے نوازتا ہے. اور جو شخص حصول کثرت کی غرض سے ہاتھ پھیلاتا ہے اور سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی میں اضافہ کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آیات نازل فرمائی ہیں اور ان سے خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر. اور مفسرین 2 ایسے مواقع بتاتے ہیں کہ جس میں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا باقاعدہ ان آیات میں ان کے کسی صفت کا ذکر ہے. تو ہم عموماً صفت کہتے ہیں نا، صفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو سورۃ النور، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تمہیں معاف کر دے. واللہ غفور الرحیم. تو یہ کب ہوا تھا؟ واقعہ افک کے بعد مصطح بن اساسہ کی کفالت کیا کرتے تھے، تہمت میں مصطح شریک ہو گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ بحیثیت انسان آپ کو بہت افسوس ظاہر ہے کہ ہوا تھا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاندان جس چیز میں سے گزرا ہے اس میں سے کوئی نہیں کبھی گزرا. ان کی بات کا مفہوم ہے. تو پھر انہوں نے وہ جو کفالت تھی وہ بند کر دی. اب میں کس بات کے اس کو پیسے دوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو وسعت والے لوگ ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں اور مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد نہیں دیں گے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. اور معاف کرنے اور درگزر کرنے کا ایک بہت بڑا محرک کیا یہاں پر بتایا جا رہا ہے؟ موٹیو، تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے. کہیں اور اس انسان کے ساتھ نہیں، کہیں اور آپ سے بھی کوئی تقصیر ہوئی ہوگی، آپ سے بھی کوئی قصور ہوا ہوگا. تو اگر آپ یہاں پر کسی ایک انسان کو معاف کرتے ہیں اور اس سے بدلہ نہیں لیتے تو آپ کے کہیں اور سے کوئی آپ کی کوئی قصور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کے نزول پر فرمایا تھا، واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پسند کرتا ہوں. اور اسی طرح سے آپ نے دوبارہ مصطح رضی اللہ عنہ کو خرچہ دینا شروع کر دیا تھا، اور یہ اصحاب بدر میں سے ہیں مصطح، جس طرح پہلے سے خرچ کیا کرتے تھے. اور اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم میں کبھی مصطح کے خرچ سے دستبردار نہیں ہوں گا. قرآن میں جو تدبر ہے، جو غور و فکر ہے، وہ انسان کو اتنی چیزیں سکھاتا ہے، اور بہت اعلیٰ اخلاق کے جو معیارات ہیں نا وہ نظر آتے ہیں. تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تہمت لگانے والے عاصیوں پر رحم کرنے اور نرم برتاؤ کا حکم دیا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی بھی پتہ چلتی ہے نا. پھر اسی طرح سے تابعین میں سے محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اپنی طرف سے بات کرنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں تھا. خود سے کوئی جیسے قرآن کی آیت میں کوئی بات کرنا تو بالکل نہیں کرتے تھے، بہت اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے تھے. قیس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی زبان کی نوک پکڑے ہوئے دیکھا. آپ فرما رہے تھے، ھذا الذی اوردنی الموارد، یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے ہلاکت گاہوں تک پہنچایا ہے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، رویا کرو، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونی صورت ہی بنا لیا کرو، یعنی کبھی سیریس بھی ہوا کرو. ہر چیز میں ہر وقت یہ ہنسی کھیل مذاق مزاح یہ اچھا نہیں ہوتا. میمون بن مہران رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بہت گھنے پروں والا ایک پرندہ لایا گیا. آپ نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کو ضائع کیے بغیر کوئی شکار کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی درخت کاٹا جاتا ہے. یعنی انسان بہرحال ذکر الہی کو ترک کر کے ہی ان مشاغل میں مصروف ہوتا ہے. اس وقت اب وہ اللہ کا ذکر تو ساتھ ساتھ نہیں کرے گا جب وہ ایک پرندے کے پیچھے یا ہرن کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اسی طرح سے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم کاش میں یہ درخت ہوتا جسے کھا لیا جاتا یا کاٹ لیا جاتا. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، کاش میں کسی بندہ مومن کے پہلو کا ایک بال ہوتا. اور آپ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے جس کا معنی ہے کہ تم ہمیشہ اپنے کسی نہ کسی محبوب کی موت کی خبر دیتے رہتے ہو، حتیٰ کہ تم خود بھی مردہ ہو جاؤ گے. جوان آدمی زندگی میں بڑی امیدیں وابستہ کرتا ہے، لیکن ان کی تکمیل سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے. یہ جو فکر آخرت ہے نا، یہ جس طرح سے انسان کا چینج کرتی ہے، اس کا زندگی کا
زاویہ نظر، چیزوں کا پرسپیکٹیو، چیزوں کو دیکھنے کا ایک انداز، کہ کوئی اگر محرومی ہے تو اس پر کتنا زیادہ رونا دھونا ہے اور کتنا پھر اس کو یعنی ایکسیپٹ کرنا ہے، یہ سب کچھ آپ کو فکر آخرت سے ملے گا۔ اچھا، یہ اب بہت ہی ایک زبردست بات ہے جو ابو بکر بن عیاش نے فرمائی ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں، کہ ابو بکر صدیق اپنے نماز روزے کی کثرت کی وجہ سے دوسرے صحابہ کرام سے فائق نہیں تھے، بلکہ وہ اس چیز کی بنا پر ان سے سبقت لے گئے جو ان کے دل میں سرایت کر گئی تھی۔ اور دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے اوپر جو ان کی استقامت تھی، اور جتنی زیادہ ایمان کے اوپر استقامت ہوتی ہے نا، اتنا ہی زیادہ آپ کو اپنے دین کا سارا مزاج سمجھ آ جاتا ہے۔ اور اس کی یہ کھلا، ساری بات کھلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بھی، اور اس کے بعد جو چیلنجز درپیش تھے ان کو ہینڈل کس طرح سے کیا آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان اور تمام اہل زمین کے ایمان کا وزن کیا جائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اور جیسا کہ ابو بکرہ ایک یہ اور صحابی ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ اور آپ کی یہ ایک سنت تھی کہ آپ پوچھا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد عموماً۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک میزان نازل ہوئی اور اس میں آپ کا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا، تو آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے وزن میں بھاری رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری رہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو ابو بکر کا پلڑا وزنی ہوا۔ پھر عمر اور عثمان کا وزن کیا گیا رضی اللہ عنہما، تو عمر عثمان رضی اللہ عنہ سے بھاری ہوئے، پھر وہ میزان اوپر اٹھا لی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا جو تعبیر بتائی، آپ نے فرمایا یہ نبوت کی خلافت ہے، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بادشاہی عطا کرے گا۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنے بیل پر بوجھ لادا ہوا تھا اور اسے ہانک رہا تھا۔ بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے بات کرتے ہوئے کہا، بلا شبہ مجھے بار برداری کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ مجھے تو صرف کھیتی باڑی کا کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو لوگوں نے یہ سن کر تھوڑا اظہار تعجب کیا کہ سبحان اللہ، کیا بیل بھی کلام کرتا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں اس پر ایمان لایا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چرواہا اپنی بکریوں میں موجود تھا، اسی اثنا میں ایک بھیڑیا اس کے ریوڑ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس میں سے ایک بکری دبوچ لی۔ چرواہے نے بکری کے حصول کے لیے اس کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ اپنی بکری اس سے چھڑا لی۔ بھیڑیے نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، درندوں کے دن ان بکریوں کا کون محافظ ہوگا؟ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن میرے علاوہ کوئی بکریوں کو چرانے والا نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے پھر تعجب کیا، سبحان اللہ، بھیڑیا باتیں کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں اس دن اس وقت اس مجلس میں حاضر نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ انہوں نے کبھی بھی کوشچن نہیں کرنا تھا، ان دونوں نے بالکل اتنی حیرانی بھی نہیں ہونی تھی ان کو، صحابہ نے بھی مان لی تھی بات، لیکن یہ جو ایک حیرت کا ایلیمنٹ ہے نا، ان میں یہ بھی نہیں آنا تھا کہ بس اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو بس پھر ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی بلوا دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گویائی دے دے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مناقب میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ جو ہے ذات السلاسل کا، اس میں ان کو لشکر کا امیر بنایا تھا، عمرو بن العاص کو۔ عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مجھے اتنی ایک چارج دے دیا ہے اور ایسے لشکر کا امیر بنا دیا ہے کہ جس میں تو بڑے بڑے صحابہ ہیں، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہوں،
تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ. کسی مرد کا نام نہیں لیا، بیوی کا نام لے دیا. سبحان اللہ. تو میں نے کہا مردوں میں سے کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ. یہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ایک فضیلت ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ عائشہ کے والد ہیں. سبحان اللہ رضی اللہ عنہم. تو میں نے کہا ان کے بعد پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب ہیں. بعد ازاں آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا اور دل میں نے یہ عہد کیا کہ آج میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا. میں مسجد پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر اس طرف تشریف لے گئے ہیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں چل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر عریس نامی باغ میں داخل ہوئے. میں اس باغ کے دروازے کے قریب بیٹھ گیا. یہ دروازہ کھجور کی شاخوں کا بنا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور وضو کر چکے تو میں آپ کی خدمت میں جا کھڑا ہوا. دیکھا کہ آپ بیر عریس کی منڈیر کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا کر انہیں کنویں میں لٹکا رکھا ہے. میں نے آپ کو سلام کیا، پھر واپس آ کر باغ کے دروازے پر جا بیٹھا اور دل میں تہیہ کر لیا کہ میں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا. خود ایک ڈیوٹی ازیوم کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ڈیوٹی، لیکن آپ کی ایک آپ سے محبت اور آپ سے عقیدت اور آپ کی ایک جو سیکیورٹی کا ایک ظاہر ہے، مدینہ میں یہود بھی تھے، منافقین بھی تھے، تو خود ہی انہوں نے اپنا یہ ایک کردار جو ہے یہ ازیوم کر لیا. اسی اسنا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے. انہوں نے دروازہ کھولنا چاہا. میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر. اب جب وہ خود اپنے آپ کو دربان بنا لیے انہوں نے، تو انہوں نے پھر دربان والی ہی ساری اپنے اوپر طریقہ بھی لاگو کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو ابو بکر ہیں تو ان کو تو مجھے جانے دینا چاہیے. تو کہنے لگے کہ ٹھہریں، میں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ لوں. تو یہ گئے اور جا کے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو اور ساتھ ہی جنت کی خوشخبری بھی سنا دو. میں نے واپس آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا اندر آ جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب آپ کے ساتھ منڈیر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا کر اپنی ٹانگیں کنویں میں لٹکا دیں. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص کسی چیز کا ایک جوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ جنت کے دروازوں سے یوں بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے، یعنی اس دروازے سے آ جا. جو شخص نمازی ہوگا وہ باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. جو شخص اہل جہاد سے ہوگا وہ باب الجہاد سے بلایا جائے گا. جو شخص صدقہ و خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا. اور جو شخص روزے داروں میں سے ہوگا وہ باب الصیام یا باب الریان سے پکارا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ذہن میں آیا اور انہوں نے سوال کیا کہ جو شخص ان دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے بلا لیا گیا اسے تو کوئی حاجت اور تکلیف نہیں رہے گی، جنت میں تو داخل ہو ہی جائے گا نا، چاہے ایک دروازے سے بلایا گیا ہے. لیکن اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا آدمی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے. پھر اسی طرح سے ان کا علم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت میں سب سے بڑے عالم تھے. اس میں کسی کو جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے. متعدد ائمہ کرام نے اس بات پر اجماع بیان کیا ہے. اور اس کی جو دلیل ہے مینلی وہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس طرح مشورے میں شریک رکھتے تھے اس طرح کسی اور صحابی کو نہیں رکھتے تھے. نماز عشاء کے بعد دیر تک ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، اور اس مجلس میں آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی دوسرا صحابی موجود نہیں ہوتا تھا. پھر اسی طرح سے مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں گفتگو ہوتی.
اگر کسی مجلس میں صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشورہ طلب کرتے تو گفتگو کا آغاز ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کرتے. یہ صحابہ کو بھی پتہ تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے بولنا ہے. اب یہاں پر ایک اور بہت بڑا جو ایٹیکیٹ ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور وہ ایٹیکیٹ ہے حفظ مراتب کا. آپ کو شاید سنی ہو وہ آپ نے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آئے تھے تو ان میں کوئی بڑا تھا کوئی چھوٹا تھا، تو چھوٹا بولنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بات کرنے دو. ٹھیک ہے، کوئی عمر میں بڑا ہو کوئی علم میں بڑا ہو تو اس میں کہ کون پہلے بات کرے، مشورہ کون پہلے دے. ہمارے ہاں بہت کئی چیزیں جو ہے نا وہ اخلاقاً ذرا ہمیں چیک کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے سے کوئی بات پوچھی جا رہی ہوتی ہے، کوئی سوال کسی نے پوچھا ہے، ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں بتا رہی، میں زیادہ بہتر بتا سکتی ہوں، ہم ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت اخلاق کی ایک گراوٹ کا یہ ایک طریقہ ہے. الا یہ کہ کوئی غلط بتا رہا ہے. اگر کوئی غلط بھی بتا رہا ہے نا، فار ایگزامپل اگر کوئی میرا استاد میرے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، اور مجھے پتہ ہے فار شور کہ عبداللہ بن مسعود نہیں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ کوئی ایسی فاش غلطی تو نہیں ہے نا کہ جس سے کوئی وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں. خدا نخواستہ کوئی اگر ایسی چیز ہے تو پھر آپ ان کو کسی طریقے سے نرمی سے آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ بولنا ہی ہم شروع کر دیتے ہیں، جملے ہی ہم اچک لیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ اخلاق کے منافی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ سب کو پتہ تھا کہ پہلا مشورہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی انٹائٹلڈ ہیں، انہی نے دینا ہے، انہی کو دینا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی دوسرا آدمی مشورہ دے دیتا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور گفتگو ہی نہیں کرتا تھا. وہ اتنی صائب رائے ہوتی تھی کہ تنہا آپ ہی کی رائے کے مطابق عمل کر لیا جاتا تھا. اور اگر کوئی آپ کی رائے کے خلاف مشورہ دے دیتا تو اس کی رائے کے بجائے آپ ہی کی رائے کو ترجیح دی جاتی اور آپ ہی کی رائے کی پیروی کی جاتی. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں جو پہلا حج ہوا ہے، آپ خود تو تشریف نہیں لے گئے تھے نا، اس لیے کہ ابھی وہاں پر پوری طرح سے جو کفر ہے وہ وہاں سے نکلا نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ برہنہ طواف بھی ہوتا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج کس کو بنایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. اور وہ یہ اس لیے کیونکہ جو امیر حج ہے اس نے تو مناسک حج سکھانے ہیں، اس نے بتانا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے. اس نے کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے تو اس نے جواب دینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کانفیڈنس تھا کہ امیر حج ابو بکر ہی ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے سلسلے میں جو ضابطے جو قوانین لازم ٹھہرائے اسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریری شکل میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی سے حاصل کیا تھا. اور زکوٰۃ کی روایات کے سلسلے میں جو صحیح ترین روایات ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ والی ہی روایات ہیں. پھر اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی بھی ایسا قول نقل نہیں کیا گیا جس میں آپ نے قرآن و سنت کی کسی نص کی مخالفت کی ہو. اور یہ آپ کی انتہا کی جو قرآن فہمی، باریک بینی، آپ کی مہارت، آپ کا تدبر، تفکر، اعلیٰ علم، اس کا یہ ثبوت ہے. دیگر صحابہ کرام سے بعض اوقات مسائل میں خطا سرزد ہونا ثابت ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ثابت نہیں ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ٹھوس علم ہے الراسخون فی العلم، تو اس پر دلالت کرتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ سے لبریز ایک بڑا پیالہ دیا گیا. خواب میں دودھ دیکھنا علم کی علامت بتائی جاتی ہے، لیکن خواب کی جو تعبیر ہے وہ جیسے امام ابن تیمیہ کا قول میں نے کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ وہ کتابوں سے نہیں آتی کہ آپ 300 400 کتابیں پڑھ لیں خوابوں کی تعبیر کی، کہ فلاں کی تعبیر الرؤیا کی کتاب، فلاں کی کتاب. اس سے ایک تھوڑا سا بسائڈز دا پوائنٹ آپ کو بتاتی چلوں کہ بازار میں ایک کتاب ہے جو کہ عربک میں بھی موجود ہے اور اس کی ٹرانسلیشنز بھی ہوئی ہیں، جس کو ابن سیرین کے ساتھ
منسوب کیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الہامی علم دے رکھا تھا خواب کی تعبیر کا۔ وہ جو کتاب ہے جو ابن سیرین کے ساتھ منسوب ہے وہ ابن سیرین کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیٹر آن کسی اور نے لکھی ہے اور یا اپنا نام وہی رکھ لیا ہے، اور یہ ڈس آنیسٹی تو ہوتی ہے نا کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم ان ابن سیرین رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ان کی کتاب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ کتابوں میں سے کھول کھول کے تعبیر جو ہے نا خوابوں کی وہ نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ جو معبر ہوتا ہے خواب کی تعبیر بتانے والا وہ تو سامنے بیٹھے ہوئے کی باڈی لینگویج دیکھ کر بھی اس کو الہام ہوتا ہے خواب کی تعبیر کا۔ تو جیسے ایک وہ تھے نا، ایک جن کو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے رکھا کہ ان کو خواب کی تعبیر معلوم ہو جاتی تھی، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں، یا اللہ عالم کہ اذان ہو رہی ہے اور میں اذان سن رہا ہوں، تو اس کو انہوں نے تعبیر بتائی کہ تمہارا بڑی نیک نامی ہوگی، بڑا نیک چرچا ہوگا تمہارا۔ اس کے فوراً بعد ہی ایک اور آدمی آیا، نوجوان آیا، اس نے ایگزیکٹ سیم خواب سنایا کہ میں نے سنا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، میں اذان سن رہا ہوں خواب میں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم چور ہو اور عنقریب تمہاری چوری پکڑی جانے والی ہے۔ تو ایک ہی خواب ایک ہی وقت پر دو لوگ آ کر بتاتے ہیں اور دونوں کی وہ تعبیر جو ہے فرق بتاتے ہیں، اس انسان کی باڈی لینگویج دیکھ کر، اس انسان کے حالات دیکھ کر، اور پھر یہ ہے کہ یہ الہامی علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ دل میں الہام کرتے ہیں کہ اچھا اس خواب میں یہ چیز نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نہ اس کی یہ اتنی زیادہ کوشش میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ سے لبریز ایک بڑا پیالہ دیا گیا، میں نے اس میں اس قدر دودھ پیا کہ میں اچھی طرح سیر ہو گیا، پھر میں نے یہی دودھ اپنی جلد اور گوشت کے مابین اپنی رگوں میں بہتا ہوا دیکھا، بعد ازاں میں نے اس پیالے میں کچھ دودھ باقی رہنے دیا، پھر میں نے وہ پیالہ ابو بکر کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، حتیٰ کہ جب آپ اس علم سے سیراب ہو گئے اور اس میں سے کچھ علم باقی رہنے دیا تو آپ نے وہ علم ابو بکر کو دے دیا رضی اللہ عنہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صحیح تعبیر کی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوابوں کو برحق تصور بھی کرتے تھے اور بڑی عمدہ تعبیر بھی بتایا کرتے تھے خوابوں کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دور کفر میں ایک خواب دیکھا کرتے تھے نا، ٹورڈز دی اینڈ، جب پھر وہ مسلمان ہوئے ہیں، پھر ہجرت کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہی اس کی تعبیر پوچھی تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اسی مجلس میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی اچھا خواب کسی نے دیکھا ہے تو سنائیں۔ پھر ایک آدمی نے اپنا خواب سنایا اور اس نے خواب سنایا کہ میں نے رات کو نیند میں ایک سائبان دیکھا ہے، اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، پھر کچھ لوگ دکھائی دیے جو ہاتھ پھیلا کر شہد اور گھی کو لے رہے تھے، کوئی تھوڑا لیتا کوئی زیادہ، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک رسی زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، آپ نے وہ رسی پکڑی اور اوپر چڑھ گئے، پھر ایک اور آدمی نے وہ رسی تھامی اور اوپر چڑھ گیا، پھر ایک اور آدمی نے رسی تھامی اور اسی کے ذریعے اوپر چڑھ گیا، آخر میں ایک اور آدمی نے یہی رسی پکڑی تو وہ ٹوٹ گئی، پھر اسے جوڑ دیا گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا سائبان سے مراد اسلام ہے، گھی اور شہد ٹپکنے کا مطلب قرآن کریم ہے کہ اسی کی مٹھاس ٹپک رہی ہے، بس قرآن کی یہ حلاوت کوئی تھوڑی حاصل کر رہا ہے تو کوئی زیادہ۔ رہی رسی جو آسمان سے زمین تک پہنچی ہوئی ہے تو اس سے مراد وہ حق ہے جس پر آپ قائم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا دامن تھاما تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند کر دیا، پھر ایک اور آدمی اسے تھامے گا تو اس کی وجہ سے وہ بلند ہو جائے گا، یعنی اس کی وجہ سے وہ آدمی بھی بلند ہو جائے گا، پھر ایک اور آدمی اسے تھامے گا تو وہ بھی اس کے ذریعے سے بلند ہو جائے گا، پھر ایک اور آدمی اسے تھامے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، مگر اسے جوڑ دیا جائے گا تو وہ آدمی بھی بلند ہو جائے گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ آپ پر قربان ہو، اب فرمائیے کہ میں نے صحیح تعبیر کی ہے یا مجھ سے خطا ہوئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تعبیر تم نے صحیح کی ہے اور بعض باتوں میں تم سے خطا سرزد ہوئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کی قسم مجھے خطا ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا قسم نہ ڈالو۔
اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں 3 چاند اتر آئے ہیں، اور میں نے یہ خواب سیدنا ابو بکر صدیق کو بتایا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے عمدہ تعبیر بیان کرنے والے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تیرا خواب سچا ہے تو اہل زمین میں سے 3 بہترین آدمی تیرے گھر میں ضرور دفن ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا یا عائشہ ھذا خیر اقمارکی، عائشہ یہ تیرے چاندوں میں سب سے بہتر چاند ہے۔ اسی طرح دعاؤں کا بہت اہتمام کرتے تھے، بہت آہوزاری کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے دعاؤں کے حوالے سے کہ مجھے کوئی دعا بتائیے، کوئی دعا بتائیے۔ ایک مرتبہ عرض کی علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس کے ساتھ میں اپنی نماز میں دعا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا کیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ، کہ جو آپ سے کوئی نماز کے اندر بھی خطائیں سرزد ہوئی ہیں، کوئی بے دہانی ہوئی ہے، کوئی تقصیر ہوئی ہے، اسی وقت سلام پھیرنے سے پہلے آپ معافیاں بھی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی بھی معافی اور اس کے علاوہ گناہوں کی معافی۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسی دعا سکھائیے جو میں صبح اور شام کے وقت پڑھا کروں۔ تو یہ جو دعا آپ صبح و شام کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، ہر ظاہر اور مخفی کو جاننے والے، ہر چیز کے مالک اور پروردگار، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے نفس کے خلاف کسی برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان پر کوئی زیادتی کروں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام اور سوتے وقت آپ یہ کلمات کہا کریں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خود کچھ دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں ایک دعا جو ہے وہ بہت ہی زبردست اور ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہے، خاص طور پر ہم میں سے وہ لوگ کہ جو لوگوں کی ہوئی تعریفوں کو یقینی بات سمجھ لیتے ہیں۔ اللہم انت اعلم بی من نفسی وانا اعلم بنفسی منہم اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون۔ اے اللہ تو مجھے میرے نفس سے کہیں بڑھ کر جانتا ہے، اور میں خود ان لوگوں کی نسبت اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ اے اللہ یہ لوگ میرے متعلق جو گمان رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دے، یعنی بہتری کی گنجائش تو ہر وقت موجود ہوتی ہے نا، اور میرے ان گناہوں کو معاف فرما جنہیں یہ لوگ نہیں جانتے، اور یہ لوگ میری توصیف میں جو باتیں کرتے ہیں ان میں میرا مواخذہ نہ فرما۔ میرا مواخذہ نہ کرنا، میں نے نہیں ان کو کہا کہ میری تعریف کریں، لیکن لوگ کئی دفعہ تعریف میں غلو کر جاتے ہیں، اور چاہے وہ غلو نہ بھی ہو، چاہے وہ سچی تعریف بھی ہو، پھر بھی اس وقت اپنے گناہوں کو یاد کر لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا اپنے نفس کے تزکیے کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ جو انسان دوسروں کے تعریفی کلمات پر کان دھرنے لگ جاتا ہے یا انہی کا منتظر رہتا ہے اور ان کے بغیر وہ اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتا ہے، وہ پھر کبھی بھی مخلص ہو کر کام نہیں کر سکتا۔ اخلاص کی، توحید کی یہی تو برکتیں ہیں۔ آپ کو اللہ کے سوا کچھ چاہیے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ البصیر ہے، آپ وہ دیکھ رہا ہے۔ سب سے زیادہ فرسٹریشن تو ہوتی ہی اس وقت ہے نا کہ جب انسان کو یہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، میری کوئی تعریف ہی نہیں کر رہا۔ اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی دعاؤں میں یہ بھی کہا کرتے تھے،
اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتمہ و خیر ایامی یوم القاک۔ اے اللہ میری آخری عمر کو میری بہترین عمر بنا دے، میرے خاتمہ عمل کو میرا بہترین عمل بنا، اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میں تجھ سے ملاقات کا شرف حاصل کروں۔ سبحان اللہ۔ پھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ظاہر ہے کہ سانحہ تھا جس میں سے مسلمان گزرے ہیں۔ آپ نے اپنے ایام علالت میں ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو پسند کر لے یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت میں تو اسے پسند کر لے۔ چنانچہ اس بندے نے اسے اختیار کر لیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ بات سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے۔ ابو سعید خدری یہ ینگ صحابی ہیں، تو کہنے لگے کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جسے ایک اختیار دیا گیا ہے، تو اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ لیکن در حقیقت اس سے جو مراد تھی وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہیں دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ تو یقیناً ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب لوگوں سے بڑھ کر ابو بکر نے اپنی صحبت اور مال سے ممنون احسان کیا ہے۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ہمارا باہمی تعلق اسلامی بھائی چارے اور محبت کا ہے۔ مسجد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ کھلا نہ رہنے دیا جائے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری شرح صحیح بخاری لکھنے والے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اشارے کنایت سے اپنی وفات کی خبر دی تھی اسے ابو بکر اس بنا پر سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے مرض الموت کے دنوں میں بیان فرمائی ہے۔ اس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں فوری طور پر یہ بات آئی کہ بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ جو باریک فہم ہے نا، اسی کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مزاج کا بھی پتہ تھا، اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کنائے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف سوائے ایک حکم دینے کے باقی تمام جو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں وہ اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کہ لیڈر جو ہیں وہ اب ابو بکر ہوں گے۔ پھر سیرہ میں ہم یہ سارا ڈیٹیل سے پڑھائے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت پر جب بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ کو یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ نہ سمجھ لیں یا ناپسند نہ کریں، تو انہوں نے جو کوشش کی کہ عمر رضی اللہ عنہ پڑھائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم یوسف والیاں ہو اور پلان تمہارا اور ہے، اوپر سے تم کچھ اور کہہ رہی ہو، تو ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ اور پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دن آپ نے پردہ اٹھا کر تو دیکھا ہے فجر کے وقت مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے، اور آپ کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ مسلمان سمجھے کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور اس دن طبیعت ذرا بہتر بھی ہوئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جو دوسری بیوی تھیں بنت خارجہ، حبیبہ بنت خارجہ، ان کے ہاں تشریف لے گئے ہوئے تھے، اور پیچھے سے تقریباً ضحیٰ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ابن رجب رحمہ اللہ یہ بھی اسکالر ہیں اور انہوں نے بھی شرح صحیح بخاری لکھی ہے، ابن رجب حنبلی، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انتہائی الم انگیز سانحہ تھا۔ اس کی وجہ سے مسلمان بے قرار ہو کر غیر منظم اور پریشان ہو گئے تھے۔ بعض مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے، ان کے دماغوں کو عارضہ لاحق ہو گیا اور وہ لغو باتیں کرنے لگے، یعنی جن بات سینس لیس باتیں۔ بعض ایسے تھے کہ سانحے نے انہیں زمین پر پٹخ دیا اور وہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے۔ کچھ ایسے تھے کہ ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے، ان میں گفتگو کرنے کا دم بھی نہ رہا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے حتمی طور پر آپ کی وفات ہی کا انکار کر دیا۔ اور ایسے میں ایک اور جو کسی نے لکھا ہے سیرت ابن ہشام میں،
لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو عرب مرتد ہو گئے، بہت ارتداد پھیلا تھا نا، یہودی اور نصرانی سر اٹھانے لگے، نفاق کھل کر سامنے آ گیا، اور مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر سرد رات میں بارش میں بھیگی ہوئی بکری کی مانند ہو گئے، جیسے خوفزدہ، کانپتے ہوئے، کمزور۔ اور ایسے میں سیدنا ابو بکر صدیق نے، وہ امام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مواقع پر 2 ہستیوں سے وہ خدمت لی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور سے نہیں لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ وفات کے وقت ابو بکر سے رضی اللہ عنہ، اور فتنہ خلق قرآن کے وقت امام احمد بن حنبل سے۔ یعنی ایک تاریخ کا دھارا بدل رہا تھا، اور ان لوگوں نے ایک پلر کی طرح اکیلے تن تنہا، احمد بن حنبل بھی تن تنہا رہ گئے تھے، اپنے ساتھی بھی ان کے مصلحتاً جان بچانے، تو وہ بس خاموش ہو گئے، سائڈ پہ ہو گئے، صرف ایک ہی اللہ کا بندہ باقی رہ گیا تھا۔ اور اسی طرح یہاں پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یاد ہوگا، پھر واپس تشریف لائے ہیں، پھر اندر گئے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر بوسہ دیا ہے، اور پھر باہر آ کر تو انہوں نے کیا کہا، اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ۔ تلوار ہاتھ میں لے کے کہہ رہے تھے کوئی کہہ کے تو دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ عمر نہ بیٹھے اور اپنی گفتگو بھی جاری رکھی، اگنور کیا، سیدھا خطبہ دینے لگ گئے، اور لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ان کے پاس آ گئے۔ ہر کسی کو بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ کیا ہیار کی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں عمر کے پاس اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ان کی بات سننے لگ گئے ہیں۔ اور اس وقت جو بات اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے کہلوائی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، اس نے مسلمانوں کو تھاما ہے، اس نے ایک دم انہیں ہوش میں لایا، اور وہ کیا تھی؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ۔ میں یہ پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہوں گے تو ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ a man has to do what a man has to do، جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، چاہے وہ کتنا تکلیف دے۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ آقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر بھی چکے ہیں، اور اگر وہ مر جائیں، ان کو موت آ جائے، ان کا انتقال ہو جائے، یا وہ قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ اور یہ آیات اور یہ بات سن کر لوگ اس قدر روئے کہ روتے روتے ہچکی بن گئی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا، میرے قدموں میں میرا بوجھ سہارنے کی سکت نہ رہی، میں زمین پر گر پڑا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق کی شجاعت، جرت اور پامردی کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ جرت و شجاعت کی تعریف یہ ہے کہ مصائب کے چھا جانے پر دل مطمئن اور پرسکون رہے، مضطرب اور بے قابو نہ ہو، آدمی کے اوسان بحال رہیں، اور بڑی سے بڑی مصیبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر سنگین نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار اکٹھے ہوئے۔ اب یہاں پر ایک جو ہے نا بیک اینڈ فورتھ ایک معاملہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا ہے خلافت کے حوالے سے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگا، انصار کو اپنی جگہ پہ لگا، اور یہ وہ انسان تھے، سب وہ بالکل انسان تھے، ان کی خدمات تھیں، ان کی قربانیاں تھیں، اور اگر کسی کو لگا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس اتھارٹی کا میں حقدار ہوں تو سو واٹ، اس میں کوئی وہ جو بہت لمبے چوڑے کئی قصے کہانیاں جو بتائے جاتے ہیں وہ اس پر پورے ہی نہیں اترتے، جو حدیث کی جو نریشن کے جو کرائٹیریا ہے اس پر پورے ہی نہیں اترتے، اور کئی من گھڑت بھی باتیں جو ہیں وہ بیچ میں آ گئی ہیں۔ بہرحال ہوا یہی ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار اکٹھے ہو گئے۔ بنی ساعدہ ایک قبیلہ تھا، اور ثقیفہ کہتے ہیں ایک
بڑے کوٹ یارڈ کو جو کہ اوپر سے ڈھکا ہوا ہو، جس کے اوپر کوئی چھت وغیرہ ہو. تو اس کوٹ یارڈ میں یہ اکٹھے تھے. تو کسی نے آ کر بتایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، ہمیں اپنے بھائیوں کے پاس جانا چاہیے، انصار کے پاس. یہ انصار کے پاس گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنے دل میں نا سوچ کے ایک میں تقریر بنا لی ہوئی تھی کہ مجھے موقع ملتا ہے نا تو میں ابھی یہاں پر ایک تقریر کرتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں. تو میں جو ہی بات کرنے لگا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا رسلک، ٹھہرو ذرا. اور میں نے انہیں ناراض کرنا اچھا نہ سمجھا. پھر انہوں نے تقریر کی اور بخدا ان کی تقریر میری تقریر سے کہیں زیادہ حلم والی، بردبار اور باوقار تھی. حالانکہ انہوں نے تو تیار بھی نہیں کی تھی، میں تو تیار کی ہوئی تھی. اور ان کی تقریر میں ہر بات بہترین تھی، کوئی جملہ اپنی جگہ سے ہلا ہوا نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد خاموش ہوئے اور اس کے بعد جو ہے نا کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان دونوں میں سے ایک شخص کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، لہٰذا تم ان میں سے جس کی چاہو بیعت کر لو. کہتے ہیں ان کی تقریر میں یہ ایک ہی جملہ تھا جو مجھے پسند نہیں آیا. اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے آگے کر دیا جاتا اور بے گناہ میری گردن تن سے جدا کر دی جاتی تو یہ معاملہ مجھے اس سے زیادہ محبوب تھا کہ میں کسی ایسی قوم کا امیر بنوں جس میں ابو بکر جیسی شخصیت موجود ہو. تو بہرحال جو ہے نا بیعت ہوئی. تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں کوئی شور برپا ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ کی اس وقت جو ایک پریزنٹ مائنڈڈنیس ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے. انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے بیعت کر لی. اور جب میں نے بیعت کی تو سارے مہاجرین نے بھی بیعت کر لی اور ساتھ ہی پھر انصار نے بھی بیعت کر لی. ایک اور روایت میں ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کرتے وقت فرمایا کہ اے انصار کے گروہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کی امامت کا حکم دیا تھا؟ پس تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کہ وہ حضرت ابو بکر سے فوقیت لے جائے؟ اس پر انصار نے بیک زبان کہا، ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فوقیت لے جائیں. اچھا، پھر ایک اور جو ایشو ہے اور اس کو جتنا وہ ہے اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کر کے اتنا بڑا بنا دیا گیا ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے ایمان پر اور ہمارے عقیدے پر ہونے لگا، اور وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایشو. اور اس میں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس دن بھی بیعت کی تھی اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد 6 مہینے بعد انہوں نے اپنی بیعت کو رینیو بھی کیا تھا. اور اس میں بھی یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب سیدہ فاطمہ بیمار ہوئیں، ہم پڑھیں گے کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ بھی ہیومن نیچر ہے کہ وہ جو ایک انہوں نے اپنی وراثت کا مطالبہ کیا فدق کے باغ کا، تو وہ ایک بہت بڑا ایک یعنی وہ ایک دولت کا ایک وہ ذریعہ تھا. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوتی ہے تو اس کا 8واں حصہ جاتا تھا تمام ازواج مطہرات کو، ان میں تقسیم ہوتا تھا، اور ہاف جاتا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، بیٹی تھی نا ایک ہی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے جب مانگا تو ابوبکر صدیق نے نہیں دیا کہ مجھے اہل بیت اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بیت المال میں جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ہیومن نیچر تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ دن اس بات کی تکلیف رہی ہے، لیکن پھر ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں. حضرت علی نے کہا ہے کہ ابوبکر صدیق آئے ہیں، تو انہوں نے اجازت دے دی. پھر وہ باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مطمئن ہو گئیں، اور اسی مطمئن ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. پھر کچھ اور احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جن میں پھر محدثین نے تطبیق بھی کی ہے، لیکن ہم اس ڈیٹیل کے اندر ہم نہیں جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ خیال آیا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے. اگر ان کو یہ خیال آیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد، ٹھیک ہے،
تو ہو سکتا ہے کہ میری ہو اس میں میرا حق زیادہ ہو. تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب 6 مہینے بعد جب دوبارہ اپنے پاس بلایا ہے، ان کو یہی کہہ بھیجا ہے کہ آپ اکیلے آئیں. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ اکیلے نہ جائیں، آپ کسی کو ساتھ لے کر جائیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کر لیں گے وہ، میرا بنو ہاشم کیا کہہ لیں گے مجھے، یعنی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے ان سے، وہ میری بات کرنا چاہتے ہیں، میں بات سن لوں گا ان کی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہی کہا ہے کہ ہاں مجھے شروع میں تکلیف ہوئی تھی. اور یہ لوگ اتنے سچے تھے اپنی تکلیف کو بھی بیان کرنے میں کہ چھپاتے نہیں تھے کہ ہاں مجھے ہوئی ہے تکلیف. لیکن انہوں نے تھرو آؤٹ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت، تینوں خلافتوں میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، وزیر کا، مشیر کا، اور انتہائی ایک مخلص اور بہادر ساتھی کا. تو لہٰذا یہ جتنی بات ہوتی ہے اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کرنا جو ہے وہ فتنے کا ایک موجب بنتا ہے. تو لہٰذا اس کی اتنی بات کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ کون کون سے چیلنجز تھے جو درپیش تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، جس میں ردہ کی جنگیں تھیں، جس میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو لشکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر چکے تھے، تو اس کو بھیجنے کی بات تھی. صحابہ کو کیا اختلاف تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا کردار تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم وہ پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.